آدمی تو غنی ہو جاتا، واہ کیا غنی ہے، کیا سخی ہے. یہ شرک نہیں ہوا، مشرک نہیں ہوئے. تم بولنے والے پورے مشرکاں ہیں. ایک شخص نے بڑی اچھی بات کی، ایک پروفیسر ہے، بہت مزہ آیا میرے کو. یہ سوال کرے کہ بھائی آپ لوگ داتا گنج باز بولتے، آپ غوث اعظم بولتے، داتا تو اللہ ہے، ان کو کیسا بولے؟ غوث اعظم تو مدد کرنے والا، تو کیسا بولے اللہ غوث ہے؟ وہ ایسی دلیل دیا میرے کو. وہ پروفیسر بہت پسند ہے. ہو سکتے ہیں ان کے پاس کوئی غلطیاں، لیکن یہ قول تو سنو. انہوں نے کہا اللہ رؤوف الرحیم ہے، اور اللہ نے فرمایا نبی رؤوف الرحیم ہے. اب کس کو بولنا چاہ رہے ہیں مشرک؟ تو اللہ خود رؤوف الرحیم ہے، اور اللہ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص بھی ہے مومنوں پہ، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. معاذ اللہ سوچو تم کس پہ شرک کا الزام لگائیں گے؟ اللہ ہی بول رہا نا رؤوف الرحیم ہے، بلکہ رؤوف بھی بول رہا، رحیم بھی بول رہا، خود بھی میں بھی رؤوف ہوں. کدھر شرک لگاتے؟ جان جائیں گی نہیں، ایمان جائیں گا. آپ کو رموز نہیں معلوم ہے؟ اہل ادب کے پاس بیٹھو، اہل علم کے پاس بیٹھو، سوال کرو. تمہارے دل میں وسوسہ آتے، میدان میں نکل گئے، ایک 4 آدمی کی ٹیم بنا کے پورے وسوسے کو گلی گلی وسوسہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. ایھا الوسواس الخناس، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. جان دو بابا، آگے چلتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت، ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں. ایک قول پڑھا میں عیسیٰ علیہ السلام کا. ایک دفعہ بارش زبردست ہوئی، جنگل میں سے گزر رہے تھے تو شیر بھاگتے ہوئے اپنی گوی میں، اپنی کیو میں گھس گیا. عیسیٰ علیہ السلام پانی سے چھپنے جگہ نہیں تھی. یا اللہ، تو نے جانوروں کو گھر دیا، میرے لیے گھر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے گھر ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو جب آئیں گے اس وقت گھر بھی ہوگا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ سیاحت ہے ان کی. یحییٰ علیہ السلام اپنے وطن میں غریب تھے، اپنوں کے درمیان غریب تھے، بیگانوں کے درمیان غریب تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت خود چنا مجرد بود، ایسے خود مجرد تھے. مجرد کہتے ہیں تنا، اور اصطلاحاً مجرد غیر شادی شدہ کو بھی بولتے ہیں. کہ بجز کاسے وہ شان نداشت، ان کے پاس کاسا پانی پینے کا کٹورا، شانہ کنگا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. چون دید، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی بدو مشت خود، دو اپنے ہاتھوں سے آب میں خورد، ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے. کاسے بندہ پیالہ پھینک دیے. ہاں انہیں اپنے ہاتھوں سے پی رہا، میرے پاس پیالہ، شیف نکالو اس کو. چھوڑ دیے اسباب نہیں، انہیں ہاتھوں سے پی رہا، پیالہ برخاست. وہ چندید کہ کسی کوئی شخص با انگشتان خلال می کر، کنگھی تھی نا وہ ایسا کرتے تھے، اب خلالج بولتے اس کو بھی صاف وہ کرنا. کسی کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو درست کر رہا ہے، کنگھی پھینک دیے، ضرورت نہیں ہے میرے کو. کدھر انبیاء کی برابری کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کی برابری آپ کر سکتے، بلکہ شیطان سے آپ ضرور بڑھ سکتے عمل میں، مگر کسی نبی سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے. ہماری تلخ کلامی نہیں ہے. کوئی شخص آپ کی والدہ کو بول دیا، بابا کو بول دیا، کیسا لڑتے؟ انبیاء کو بلاتے نہیں وہ ہاں. ایسی محبت کرو اپنے باپ سے، اپنے ماں سے زیادہ، جب تک تمہارا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے، وہ برداشت کرتے. آگے چلیے. بلبس صوف موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا صوف کا لباس، پشمین جس کو فارسی میں کہتے ہیں، اون اردو میں انگلش میں اولن کہتے ہیں. یہ اور احب فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور
اور جب اللہ نے تمام خزانے پیش کیے، فرمایا کہ آپ محنت بر خود منیں، آپ زحمت مت اٹھائیے، تکلیف مت اٹھائیے، ان خزانوں سے تجمل ساز اپنے آپ کو سنواریے۔ گفت حضور نے عرض کیا، نہ خواہم بار خدایا، اے اللہ مجھے یہ خزانے نہیں چاہیے، مرا ایک روز سیر دار ایک روز گرسنے، ایک دن مجھے پیٹ بھرا رکھ، ایک دن مجھے بھوکا رکھ۔ یہ آپ نے فرمایا۔ جب نعمت ملے، جس دن کھا لوں نعمت میں شکر ادا کروں، پھر صبر کب ادا کر سکوں گا؟ ایک دن سختی اور بھوکا رہوں۔ صبر، نعمت، صبر اور شکر دونوں ملنا ہے۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا، ہر شخص یہ آیت پڑھتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، آپ نے پہلے باب میں فرمایا تم نعمتوں پہ شکر گزاری کرو، لازیدنکم، میں تمہیں وہ نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ شکر کا حکم ہے، ادھر صبر کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر میں نعمت اضافہ کرتا ہے۔ داتا گنج بخش نے لکھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صابروں کے ساتھ ہے کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے بندہ اللہ کے ساتھ ہونا، ایک ہوتا ہے اللہ بندہ کے ساتھ ہونا۔ اللہ ہر شخص چاہتا ہے اللہ کی طرف ہو جائے، لیکن اللہ فرما رہا جو صابر ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو معیت ہے یہ، وہ شکر میں مالدار ہے، نوٹا ہیں نوٹا، گاڑیاں ہیں گاڑیاں، بلڈنگاں ہیں بلڈنگاں، آپ کے شکر کرے تو ملتے چلے جا رہے ہیں، لیکن صبر پر کرتے چلے جائیں گے تو اللہ اس کے قریب، اس کے قریب، اس کے قریب۔ معیت ہے یہ۔ داتا گنج بخش یہ دلیل دی ہے، وہاں کہیں ملنے نہیں ہے، کہیں پڑھے نہیں، ہم آیت تو سب پڑھتے ہیں۔ چلو بھائی بات ختم کرتے ہیں۔ وَإِنْ اصول اندر معاملت سخت نیکوست، اور یہ اصول معاملت میں اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے بندے کا، یہ بہت ہی بہترین ہے۔ ہم یہاں درس کو روکتے ہیں اور تھوڑی دیر 10-5 منٹ جو بھی ہے، یا پورا ہی ہو گیا جیسا دکھ رہا گھنٹہ۔ اب عرض کرتے ہیں، میرے ایک پیر بھائی، میرے والد کے مرید صوفی سید عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مہاراشٹرا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اس کا نام ہے واڑونا۔ یہ جب شکم مادر میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، والد انتقال ہو گیا، چند مہینوں کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا، یاد دلانا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے ہی ہوا تھا کہ آپ شکم مادر میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ یا ایک رکتا مجھے حضور کی اس بات پہ، مجھے بار بار اس ولادت پہ جب یہ بات آتی ہے کہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، بعد میں ولادت ہوئی، اور اللہ نے آپ کو جو سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، تو ہے ہی ہے تربیت، اللہ ہی نہیں فرمایا۔ تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں، میرا ایسا دل بولتا ہے، اصول کیا ہے آپ اور کر سکتے ہیں، ایسے بچوں کی تربیت اللہ کرتا ہے۔ ایسی یہ بات میرے کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور چھوٹے تھے، اس زمانے میں والدہ ان کی تربیت کرتے تھے، وہ مجھ سے انہوں نے بیان کیا، بارہا بیان کیا، ہم بات کرتے تھے ان سے، وہ جب انڈیا آتے تھے جب ہوتی تھی، اور ہم وہاں گئے تو بھی ہوتی تھی۔ کہتے تھے کہ مجھے بہت شوق ہوا، لوگ ہر ایک کے مرید ہو جاتے، میں بھی مرید ہونا چاہتا تھا، کس سے مرید ہوں میرے کو نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ تو اس گاؤں کے اور ایک صاحب تھے، وہ ابراہیم نام تھا ان کا، بعد میں
ابراہیم عبداللہ، ہم میرے والد نے وہ مرید کا نام عبداللہ دیا تو ابراہیم عبداللہ کہلانے لگے۔ میری والدہ وہ ابراہیم عبداللہ کو مخدوم پکارتے تھے تو ابراہیم عبداللہ مخدوم ہو گیا۔ آج ابھی بھی مہاراشٹر میں اور تمام علاقوں میں مخدوم صاحب مخدوم صاحب مخدوم صاحب بولتے، ابراہیم بولتے نا عبداللہ بولتے، صوفی مخدوم صوفی مخدوم۔ تو وہ صوفی مخدوم اسی گاؤں کے تھے، اپنے ہم عمر جیسے تھے۔ جب وہ آئے تو بولے میں مرید ہونا چاہ رہا ہوں مگر میرے کو پیر کامل ہونا، پیر کامل ملے جیسا میرے کو وظیفہ دیو۔ انہوں بولے دیکھو بھائی روزانہ 1000 بار انا انزلنا پڑھو۔ تو ہمارے 2 پیر بھائی صوفی عبد القادر جو بچے تھے یا بس اب بڑی عمر ہونے لگی تھی، روزانہ 1000 بار واڑونے کی مسجد میں پڑھتے تھے۔ صحن میں ایک شہید کی خبر ہے، رات 1000 پڑھے تک، بہت رات ہوتی تھی، والدہ پریشان، باپ نہیں سو بچہ ہے، تو درگاہ کے قریب مسجد کی سیڑھیوں کے درمیان میں ایسا لکڑی ٹیک کے ساری رات ٹھہرتے تھے، میرا بچہ ڈر نہ جائے۔ وہ 1000 بار اس طرح پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ایک بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے مرید ہو جاؤ، یہ پیر کامل ہیں۔ خوشی سے اٹھ گئے کہ بولے میں پیر کا نام بھی نہیں پوچھا، کہاں رہتے وہ بھی نہیں پوچھا، اب کیا کروں، میرے کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر انا انزلنا شروع کرا تو 30-40 دن انا انزلنا پڑے۔ پھر وہ بزرگ خواب میں آئے، آ کے بولے ان کی مرید ہو جاؤ، ان کا نام سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ ہے، انہوں حیدرآباد میں رہتے۔ اٹھے، اللہ حیدرآباد کہاں، کدھر کی ہے وہ حیدرآباد، کہاں کون سے محلے میں جا کے ڈھونڈو۔ بہر کیف وہ اسی میں تھے مگر پڑھ رہے تھے، اتنے میں وہ ابراہیم عبداللہ مخدوم جو ابراہیم کہلاتے تھے وہ آئے۔ ارے تم بولے تو میں پڑھا جی، ایسا ایسا ہوا۔ کیسے ہوں ایسے، چل میرے پیر ہے میں لے کے چلتا ہوں۔ واڑونے سے لے کے ادگیر آئے، ادگیر سے کے حیدرآباد آئے، بولے دیکھ ہمارے حضرت بغیر روزے کے مرید نہیں کرتے، روزہ رہنا پڑتا تو مرید کرتے حضرت۔ چشتیہ میں مرید کرے تو 1 روزہ، قادریہ میں کرے تو 2 روزے، افطار کے بعد مرید کرتے تھے۔ بہر کیف بولے تو کچھ تو بھی کھا لے، دوستاں ہیں تو کچھ تو بھی کھا لے، سیری کر لے ریل میں، شام میں مرید ہو جانا۔ خیر دونوں آئے، ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، شاید میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آنے کے بعد میں ہمارے پاس صبح صبح ختم خواجگان کا معمول ہے، گھر کے لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو حضرت سامنے بیٹھتے تھے، ہم لوگ سب بھائی بہن والدہ بھی بیٹھ جاتے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے۔ اگر کوئی مرید آ جائے تو ہمارے بہن میں والدہ چلے جاتے تھے، وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ بہر کے ختم خواجگان ختم ہوا، مکمل ہوا، اشراق کی نماز ہو گئی، صوفی مخدوم گھر پہ پہنچے۔ صوفی عبد القادر صاحب کا بیان ہے کہ جب اندر گئے، مخدوم صاحب سلام کرے، میں بھی سلام کیا۔ ارے مخدوم اس کو کہاں سے پکڑ کے لایا، بولتے میرے ہاتھ پاؤں میں تھر تھری پڑ گئی۔ بیٹھ گئے، حضرت قبلہ گھر میں سے کھانا منگائے۔ مخدوم تو کھانا کھا لینے، روزے دار ہے، نکال اس کو یہاں سے۔ بولے یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے، حواس اڑ گئے۔ ان کی جو بیان ہے وہ اس کی کیفیت میرے پہ اس وقت ہے، اب جو بول رہا ہوں میں، ہوش اڑ گئے، نکال اس کو یہاں سے، روزہ ہے نہیں۔ اب پریشان حضرت وہ مرید ہونے کے واسطے، ارے بہت رجسٹراں کالے کرے، نکل، کرتا مر رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جان دے اس کو، میرے کیا کئی کو لایا زبردستی، کرتا کیا پوچھ اس کو، پوچھے وہ کرتا ہوں۔ ارے بہت آئے میرے پاس رجسٹراں کالے کرے مریداں ہو کے، تو انہوں خوف کھا کے انہوں کیا کرے، چشتی چمن کو لے کے چلے گئے، یعنی ہمارے والد کے پیر کے پاس لے کے چلے گئے۔ اب جو گنبد ہے، گنبد نہیں بنی تھی اس زمانے میں، صرف چمیلی کا منڈوا تھا، ہم سنتے ہیں، ہم تو وہاں لے کے چھوڑ دیے۔ آج وہ منگل ہاٹ میں چشتی چمن میں
درگاہ پہ جا کے بیٹھو تو آج بھی آپ کو پانی نہیں ملتا پینے کو.